بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی ویڈیو ہے ایم اے اور بی ایس ہیلتھ اینڈ فزیکل کے بارے میں۔ آج ہم فزیکل ایجوکیشن کے سبجیکٹ فلاسفی آف فزیکل ایجوکیشن اینڈ ریکریشن کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے۔ پہلے چیپٹر کا ٹائٹل ہے جسمانی تعلیم کا تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو فزیکل ایجوکیشن۔ فزیکل ایجوکیشن یعنی جسمانی تعلیم، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی کہ فزیکل اور ایجوکیشن۔ انگلش کا لفظ فزیکل لاطینی زبان کے لفظ فزیک سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے جسمانی، جبکہ ایجوکیشن کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ ایجوکیٹ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا۔ جبکہ عام طور پر ایجوکیشن کا مطلب تعلیم لیا جاتا ہے، جو کہ عربی زبان کے لفظ علم سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جاننا، سمجھنا وغیرہ۔ جسمانی تعلیم کی تعریف۔ جسمانی تعلیم عام تعلیم کا لازمی حصہ ہے، جس کا مقصد مؤثر جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کی مکمل نشوونما اور تربیت کرنا ہے۔ ویسے تو بہت ساری تعریفیں مل جاتی ہیں جسمانی تعلیم کی، آپ ویسے ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسمانی تعلیم ہوتی ہے جسم کے متعلق، یعنی کہ ایسی تعلیم جو جسم کے متعلق دی جائے وہ جسمانی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جسمانی تعلیم کی اہمیت۔ پہلے نمبر پر سوچی ہے جسمانی تعلیم اور انسان، یعنی کہ تاریخ کا حوالہ دیا جائے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو پہلے ان کا جسم بنایا گیا اور ان کو انسانی شکل دی گئی، پھر ان کو کچھ پڑھایا گیا۔ صاف ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ان کو حرکات اور سکنات کا بھی اندازہ سکھایا گیا ہوگا، کیسے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہاتھوں کے بل کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ان کو جو پاؤں ہیں، پاؤں کے ذریعے کھڑا کیا گیا ہے انسان کو۔ ہاتھوں کے بل بھی کھڑا کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طریقے سے، ایک کاملی طریقے سے ان کو چلنا پھرنا سکھایا۔ کلیئر ہو گیا؟ جسمانی تعلیم کسی ایک انسان کے لیے نہیں، بلکہ ہر نسل، ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کے لیے ہے۔ جتنے بھی زندہ انسان ہیں سب کے لیے، ماں سوائے کمزور اور لاغر انسان کے لیے یا بیمار انسان کے لیے۔ یعنی کہ ہم پورا دن کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، محنت مشقت سب کرتے ہیں، یہ ساری جسمانی تعلیم ہی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، وہ ہم اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہم ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ جسمانی تعلیم یہ ہے کہ کیسے اس کو چلنا پھرنا سکھانا ہے ہم نے۔ اب یہ تو نہیں کہ ابھی وہ چھوٹا ہے اور ہم اس کو سکھائیں نہ اور چلنا پھرنا شروع ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم اس کو سکھاتے ہیں تبھی وہ چلنا پھرنا سیکھتا ہے۔ ہم اس کو ایک ترتیب کے ذریعے چلنا پھرنا سکھاتے ہیں۔ پہلے وہ بیٹھنے کا طریقہ سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کرالنگ کرتا ہے، کرانے کے بعد وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد پھر وہ سٹیپ لیتا ہے اور چلتا پھرتا ہے۔ اس سب کے ساتھ جو تعلیم ہم دیتے ہیں وہ جسمانی تعلیم ہی دیتے ہیں، اس کو فزیکل ایجوکیشن۔ اس کے بعد ہے پبلک پارکس اور فزیکل ایجوکیشن۔
چھوٹے شہروں یا بڑے شہروں ہر جگہ پارکس موجود ہوتی ہیں. پارکس اگر نہ ہو تو پلے گراؤنڈس وغیرہ ہوتے ہیں، کھیل کود کے میدان ہوتے ہیں. اسی طرح اگر پارک کے حوالے سے بات کی جائے تو پارک میں مختلف قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں، جس میں جاگنگ ٹریک ہوتا ہے، سلائڈز ہوتی ہیں یا ورزش کے مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ ورزش کی جا سکے. یہ سب کے سب حکومتیں ہمیں سہولیات دیتی ہیں کہ ورزش کی جائے، کیونکہ ورزش کرنے سے بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. کیونکہ جہاں پہ پارکس نہ ہو، پلے گراؤنڈ نہ ہو، وہاں پہ ہسپتال بھرے پڑے ہوتے ہیں مریض سے، کیونکہ مریض جو وہاں کی عوام ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھیلتے کودتے ہیں نہیں، ایکسرسائزز نہیں کرتے، تو لازمی بات ہے انہیں بیمار ہی ہونا پڑتا ہے. پھر وہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ رش لگ جاتا ہے. کیونکہ جہاں پہ پارکس ہوتے ہیں، وہاں جہاں پہ ایکسرسائز کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں پہ ہسپتالیں خالی ہوتی ہیں، اور جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں ہسپتال بھرے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاکستان سے دیکھ لیں کہ بڑے شہر میں خصوصاً بڑے شہروں میں صبح سویرے جتنے بھی پاس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ عوام آئی ہوتی ہے، کچھ چل پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر چھوٹے شہروں میں دیکھا جائے تو چھوٹے شہروں میں یہ سب نہیں ہوتا. حالانکہ پارکس ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ رواج نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اس کو تھوڑا سا معیوب بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو سوچ ہے نا، یہ بہت بری سوچ ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرم کے مارے بھی نہیں کرتے، کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی پاگل ہے، یہ دیوانہ ہوا پھر رہا ہے. اسی وجہ سے نا یہ شعور انسان میں ہے لیکن کرتا نہیں ہے، خصوصاً چھوٹے شہروں میں. نمبر 3 پہ ہے جانور اور فزیکل ایجوکیشن. چلو انسانوں کا تو ہم نے فزیکل ایجوکیشن سے موازنہ کیا ہے، کیونکہ فزیکل ایجوکیشن تقریباً انسانوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ جانوروں کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جانور کا فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ کیا کانٹیکٹ ہے. جانور جو ہوتے ہیں، جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں، مختلف قسم کی سرگرمیاں سکھاتے ہیں. یعنی کہ جو ڈاگز ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو کچھ ایسی حرکات بھی سکھا دیتے ہیں جو کہ عام جانور نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہماری ٹریننگ کی وجہ سے سیکھ جاتے ہیں. ایک عام سا جانور جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بیلنس کی سرگرمی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو بہت مشکل سے کرتا ہے. لیکن اگر ایسی جانور کو ہم اس کی بیلنس بنانے کی ٹریننگ دیں تو وہ سیکھ سکتا ہے. جیسے کہ اکثر دیکھا ہوگا کہ جو مداری ہوتے ہیں وہ بکرے، ریچھ، بندر، اس قسم کی چیزیں اٹھا کے پھیرے ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ بوتلیں ہوتی ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے باکسز ہوتے ہیں، ان کے اوپر نا ان کی بیلنس بنانے کی ٹریننگ شو کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں نا، یہ اسی فزیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو دی جاتی ہے، ان کو بار بار وہی ٹریننگ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے نا وہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح مختلف ڈاگز ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کیسے اچھل کے دیواریں پھلانگ لیتے ہیں. یہ ساری کی ساری اسی میں آتی ہے فزیکل ایجوکیشن کی ٹریننگ. اس کے بعد ہے مریض اور جسمانی تعلیم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ورزش کی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا ان کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو مجبوراً ان کو ورزشیں کرنی پڑ جاتی ہیں. یعنی کہ اگر کسی کو ٹانگ پہ چوٹ آ جاتی ہے یا پھر پالو پہ چوٹ آ جاتی ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ ان کو ایک مخصوص حرکات کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو وہ علاج کروایا جاتا ہے، ان کو حرکات دی جاتی ہیں تبھی وہ ریکور ہو پاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کا ٹینڈن کا مسئلہ ہو یا پھر انجری ہو جائے کہ اسی قسم کی کہ ان کے ہاتھ پاؤں بالکل کام نہ کرتے ہوں، تو ان کو مختلف قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد ریکور ہو سکیں. اسی طرح
اگر کسی کو سانس کی بیماری ہو یا دل کا مسئلہ ہو یا بی پی کا مریض ہو کوئی، تو ڈاکٹر حضرات اس کو پیدل واک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کسی کا سیریس مسئلہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ نارمل حالات میں اگر کسی کا اس قسم کا مسئلہ ہو تو ان کو واک کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تعلیمی ادارے اور جسمانی تعلیم۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں یا اس قسم کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان میں علیحدہ پیریڈز رکھے جاتے ہیں جس میں فزیکل ایجوکیشن کا انسٹرکٹر جو ہوتا ہے وہ ان بچوں کو کھیلیں وغیرہ کروانے یا اس قسم کے مقابلے کرواتا ہے۔ مختلف سکولوں میں جیسے کہ سرکاری سکول دیکھ لیں، اس میں بڑے بڑے پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھیں۔ کوئی خاص پیریڈ مخصوص کر لیا جاتا ہے کہ اس پیریڈ میں ان کو کھیل وغیرہ کی طرف مائل کیا جائے اور بچوں کو کھیل کھلایا جائے تاکہ ان کے ذہن کی جو ہوتی ہے نا فرسودگی وہ ختم ہو جائے، ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ بچے آسانی کے ساتھ اپنا تعلیمی جو ہوتا ہے سیشن وہ اٹینڈ کر سکیں اور اچھے سے پڑھائی کر سکیں۔ اس کے بعد دفاعی ادارے اور فزیکل ایجوکیشن۔ جتنے بھی دفاعی ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹ جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں، تاکہ کسی بھی قسم کے حالات کو وہ بخوبی نمٹ سکیں، کیونکہ ایک عام سا بندہ اور ایک فوج کا بندہ جو ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فزیکل ٹرینر کی ٹریننگ سے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک عام بندہ کسی بھی فوجی کو ٹرین نہیں کر سکتا جب تک ان کو فزیکل ٹرینر میسر نہ ہو، تو وہ اس میں پریڈ ہوتے ہیں یا اس قسم کی وہ سخت ورزشیں کرواتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، تبھی تو وہ ایک ملک کا دفاع کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا۔ کل انشاءاللہ ہم جسمانی تعلیم کی تاریخ کی اہمیت پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔